رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الرسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد تاج رسل الله خاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. فقہ حنفی بالیقین قرآن کی تفسیر ہے. فقہ حنفی بالیقین قرآن کی تفسیر ہے. فقہ حنفی سنت نبوی کی تعبیر ہے. لفظ قرآن کی بتائیں کس قدر باریکیاں. فہم سنت حضرت نعمان کی تقریر ہے. مسلم بخاری ابن ماجہ روح ہیں تقلید کے. ہر محدث بالعمل تقلید کی تصویر ہے. داتا حجویری بھی حنفی خواجہ اجمیر بھی. یہ ملک تو حنفیوں کی اس لیے جاگیر ہے. حنفیوں اٹھو بنائیں ملک کو حنفی سٹیٹ. وقت کا یہ فیصلہ ہے قوم کی تقدیر ہے. سنیوں تانے رہو فکر رضا کی برچیاں. ملحدوں کے واسطے یہ بڑی شمشیر ہے. سنیوں روشن کرو ہر طرف سنی چراغ. نور سنت ہی اندھیری قبر کی تنویر ہے. آج کے مسلم کا درما گنبد خضرا میں ہے. جس کی چاہت قلب مومن کے لیے اکسیر ہے. شیر آصف حضرت نعمان کا مدح سرا. جن کا احسان ملت اسلام کی تکبیر ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد فاضل محتشم حضرت مولانا قاضی احمد نورانی صاحب زید مجدوہ مرکزی رہنما جمعیت علماء پاکستان. فاضل محتشم حضرت مولانا محمد عبد الرحمن نورانی صاحب امیر ادارہ صراط مستقیم پاکستان کراچی. فاضل محتشم حضرت مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب زید مجدوہ
وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کنز الایمان سوسائٹی کے زیر اہتمام آج ہم سب کو اس عظیم الشان امام اعظم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کی نسبت سے یہ امت تمام امتوں کی سردار قرار پائی ہے، اور یہ سرداری اس کی ان وجوہ کی بنیاد پہ ہے کہ پہلی امتیں اپنے انبیاء علیہ السلام پر اتری ہوئی کتابیں بھی محفوظ نہ رکھ سکی، اور یہ امت وہ امت ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نور پر اتری ہوئی کتاب کو تو محفوظ کیا ہی تھا، بلکہ آپ کے ہر خطاب کو بھی محفوظ کیا ہے، اور پھر صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں کیے، الفاظ کی کیفیت کو بھی محفوظ کیا ہے، اور الفاظ سے استدلال اور استنباط کے طریقے کو بھی محفوظ کیا ہے، جس بنیاد پر آج یہود و ہنود کے مقابلے میں امت مسلمہ کی سربلندی کو دیکھنا ہو تو آپ کو یہود کی کوئی فقہ نظر نہیں آئے گی، عیسائیوں کے لحاظ سے کوئی اصول فقہ اور اس طرح کی چیز نظر نہیں آئے گی۔ وہ اللہ کی طرف سے جو آیات اتری تھی ان پہ بھی پہرا نہ دے سکے، لیکن یہ اس امت کی شان ہے کہ انہوں نے آیات کو بھی محفوظ کیا، احادیث کو بھی محفوظ کیا، پھر تصوف کی شکل میں کیفیات کو بھی محفوظ کیا، اور فقہ کی شکل میں قرآن و سنت کے سمندر میں جو موتی نکالنے کا ایک انداز تھا اس کو بھی یوں اختیار کیا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے 5 لاکھ مسائل حل کر کے امت کو عطا فرما دیے ہیں۔ اس بنیاد پر اس امت کی شان دیگر امتوں پر جن دلائل کی بنیاد پر ہے ان دلیلوں میں سے ایک دلیل فقہ ابی حنیفہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہمیں اس امت کے اندر اس حیثیت سے نظر آتے ہیں کہ آپ نے قرآن و سنت کے علوم کو مدون کیا اور قرآن و سنت سے مسائل کو حل کرنے کے لحاظ سے اصول بھی عطا کیے اور مسائل کا حل بھی عطا فرمایا ہے۔ آج امام اعظم کانفرنس میں چند امور کو بطور خاص ہم زیر بحث لائیں گے۔ ایک عام نعرہ کچھ لوگوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں اور قرآن و سنت کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتے۔ ان کا اس سے مطلب فقہ کا انکار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں، ہم اور کسی کا کہنا نہیں مانتے۔ اس سے ان کا مقصد ائمہ کی تقلید کا انکار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے فقہ کی ضرورت کیا ہے اور فقہ کا گریڈ کیا ہے۔ ایسے امور کو زیر بحث لاتے ہوئے ہم اس چیز کو اللہ کے فضل سے روشن کریں گے اور واضح کریں گے کہ اہل سنت و جماعت ہی اس بات اور نظریہ کے حامل ہیں کہ قرآن و سنت میں سب کچھ موجود ہے، اور قرآن و سنت کی بہترین تشریح کا نام فقہ حنفی ہے، اور یقیناً رب ذوالجلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن جو ائمہ کی اطاعت کر کے اللہ کا قرب پاتا ہے وہ بھی غیر اللہ کے پیچھے نہیں جا رہا بلکہ رب ذوالجلال کا حکم ہی مان رہا ہے۔ اور قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے
फिका की तरफ जो तवज्जो करता है वो रब्बे जुल जलाल की तालीमात को छोड़ के कहीं और नहीं जा रहा, बल्कि रब्बे जुल जलाल की तालीमात ही पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवार रहा है। इस सिलसिला में मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद से जो आयत करीमा तिलावत की है। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, अंज़ला मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा। अल्लाह ताला ने आसमान से पानी को नाजिल किया तो वादियां अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक बह निकली। इस मकाम पर जो लफ्ज़ माँ है, जिसका माना पानी से किया जाता है, मुफस्सिर बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इस माँ से मुराद वो पानी नहीं है जो काले बादलों से बरसता है बारिश की शक्ल में और जमीनों को सैराब करता है। वो फरमाते हैं, इस माँ से मुराद वो पानी है जो मदीना शरीफ के अब्र करम से बरसता है और उम्मत के सीनों को सैराब करता है। अल्लाह ने आसमान से पानी को नाजिल किया तो वादियां अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक बह निकली। मतलब यह है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्र करम बन के बरसे हैं। आपका फैजान हर तरफ पहुंचा है। आगे जिस तरह ज़ाहिरी बारिश होती है तो जितनी बड़ी नहर हो, जितनी बड़ी वादी हो, उतना ही उसके हिस्से में पानी ज्यादा आ जाता है, और जो छोटी नाली है उसके हिस्से में पानी थोड़ा आता है। इस बुनियाद पर उम्मत के सीने जुदा जुदा हैं। किसी सीने की हैसियत एक नाली जैसी है और किसी सीने की हैसियत एक समुंदर जैसी है। रब्बे जुल जलाल का फजल है कि हमें हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का सीना वो सीना नजर आता है कि जिस सीने को रब्बे जुल जलाल ने समुद्रों जैसी वुसअत अता फरमाई है। इस आयत की तफसीर के लिए बुखारी शरीफ में जो मौजूद हदीस है उसको भी साथ मिलाना चाहिए। हमारे आका सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलु मा बासनिल्लाहु बिही मिनल हुदा वल इल्म कमसलिल गैसिल कसीर। मुझे मेरे रब ने जो हिदायत दी है और जो इल्म दिया है उसकी मिसाल कतरे जैसी नहीं है, उसकी मिसाल बारिश जैसी है। अब इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आमद का तज़किरा खुद करते हैं और अपनी आमद से जो इनकलाब आया उसको एक इल्मी और रूहानी इनकलाब से ताबीर करते हैं। लिहाजा मीलाद शरीफ की तकरीर और खुतबा मीलाद जो जुबान रिसालत से हम तक संदे सही से पहुंचा है, उसमें सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि मेरी जलवागरी से कायनात को जो इल्म मिला है और मेरे आने से जो हिदायत मिली है उसकी मिसाल एक कतरे जैसी नहीं बल्कि उसकी मिसाल बारिश जैसी है। लफ्ज़ बारिश में वैसे ही कसरत होती है, लेकिन यहां पर आगे उसके साथ कसीर की कैद लगाई गई। मसलु मा बासनिल्लाहु बिही मिनल हुदा वल इल्म कमसलिल गैसिल कसीर। इस वास्ते एक बारिश वो होती है जो बूंदा बांदी तो होती है लेकिन प्यास फिर भी बाकी रह जाती है, और एक वो बारिश होती है जो बरसती है तो प्यास बुझा देती है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कायनात पे जो अब्र करम बरसा है वो ऐसा नहीं है कि बरसे और फिर भी प्यास बाकी रह जाए। फरमाया वो ऐसा है कि जिसने प्यास बुझा दी है। कमासलिल गैसिल कसीर, जो मूसलाधार बरसने वाली बारिश है, और फिर जो मूसलाधार बरसती है उसकी दो किस्में हैं। एक वो है जो एक शहर में बरस जाती है और दूसरा शहर खुश्क रह जाता है। एक जिले में हो जाती है, दूसरा जिला खुश्क हो जाता है। लेकिन एक ऐसी है जो हर तरफ बरसती है। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो इल्म मैं लेके आया हूं और जो मेरा अब्रे करम है और जो कायनात पर
میرے فیض کی بارش برسی ہے، وہ موسلادھار برسنے والی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے ایک ملک میں ہو جائے اور دوسرا ملک تشنہ رہ جائے۔ فرماتے ہیں اصاب اردا، میں وہ ابر کرم ہوں کہ جس نے دنیا کا کوئی چپا بھی خشک نہیں رہنے دیا۔ میری برسات ہر طرف برسی ہے، شرق غرب میں، شمال جنوب میں، عرب عجم میں، بادشاہ کے کاشانے پہ بھی برسی ہے، فقیر کی کٹیا پہ بھی برسی ہے۔ فرمایا آگے لوگوں کے سینوں کا اپنا اپنا حال ہے، میں نے برسنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ جس کی زمین جس طرح کی زرخیز تھی اس طرح کا اس کو فائدہ ہوا ہے۔ لہذا قیامت تک کے لیے جن کے کرم کی برکھا برس رہی ہے اور امت کے سینوں کو سیراب کر رہی ہے، یہ وہ ابر کرم ہے جو مدینہ شریف سے برستا ہے اور امت کے سینوں کو سیراب کرتا ہے۔ یہاں ضمناً ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں۔ آج کچھ لوگوں نے علوم نبوت کو تولنے کے لیے ترازو ہاتھ میں پکڑے ہیں، اور کوئی کہتا ہے دین کا جانتے تھے، معاذ اللہ دنیا کا نہیں جانتے تھے، کوئی کہتا ہے شریعت کا جانتے تھے، غیب کا نہیں جانتے تھے، کوئی کہتا ہے تھوڑا جانتے تھے، زیادہ نہیں جانتے تھے۔ یہ کتنی بدبختی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے علوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپنا تولنا شروع کر دیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ شہر کراچی میں بارش برس رہی ہو تو اب کیا کسی کے پاس ایسا کیلکولیٹر ہے جس سے وہ 1 گھنٹہ بارش برسنے والی بارش کے قطرے کو گن سکے کہ کتنے قطرے 1 گھنٹے میں کراچی شہر میں بارش کے برسے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، جب کسی کی یہ طاقت نہیں کہ شہر کراچی میں 1 گھنٹہ برسنے والی بارش کے قطرے گر سکے، تو پھر جو ساری کائنات میں ہر وقت برس رہی ہے اس کے قطرے کون گر سکے گا؟ اس بنیاد پر علوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان رسالت سے بیان ہوئے، یہ کسی شاعر کی رنگین بیانی نہیں ہے، یہ کسی ادیب کی نکتہ افرینی نہیں ہے، یہ کسی خطیب نے میرے نبی علیہ السلام کے علم کو بارش سے تشبیہ نہیں دی، یہ تو زبان رسالت کا فیصلہ ہے۔ جب تک وحی یوحا کی تار نہیں ملتی اس وقت تک میرے رضا محبوب کی زبان نہیں کھلتی۔ اس زبان کے ساتھ اعلان کیا ہے اور صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب اردا۔ اس میں ذکر میلاد بھی ہے، 12 ربیع الاول شریف میں سرکار کی آمد سے جو فیض آیا ہے اس کا تذکرہ بھی ہے، اور اہل سنت و جماعت کے اس عقیدے کا بیان بھی ہے کہ رب ذوالجلال نے جو ہمارے نبی علیہ السلام کو علوم عطا فرمائے ہیں، اگر ساری کائنات کے انسان گرنا شروع ہو جائیں، فرشتے بھی ساتھ اکٹھے ہو جائیں، پھر بھی نہیں گر سکتے۔ اللہ نے وہ فضل و کرم علوم کی شکل میں ہمارے نبی علیہ السلام کے سینے میں جمع فرما دیا ہے۔ اصاب ادا، ساری کائنات پر بارش برسی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا پھر بھی کچھ لوگوں کو شکوہ کیوں ہے کہ دیتے نہیں؟ پھر بھی کچھ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں ہمیں ملا کچھ نہیں؟ پھر بھی کچھ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی خزانہ نہیں، معاذ اللہ کچھ دے نہیں سکتے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے خود ہی جواب دے دیا، فرمایا میں تو ابر کرم ہوں، میں نے برسنے میں کوئی ٹیڑھی تقسیم نہیں کی، میں تو ہر طرف برسا ہوں، میں نے ہر طرف اپنا ابر کرم بھیجا اور ہر طرف میرے علم کا سیلاب آیا ہے۔ آگے سینے اپنے اپنے ہیں، سینوں کی زمین اپنی اپنی ہے۔ کانت منہا طائفہ طیبہ، فرمایا ایک زمین میرا ہوتی ہے، جب ظاہری بارش برستی ہے تو میرا زمین اس کا پانی اس تک جب پہنچتا ہے اس زمین تک تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قابلت الماء فانبتت الکلى والعشب الکثیر، میرا زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ جو لوگ زمین کی اقسام سے واقف ہیں انہیں پتا ہے میرا زمین میں ریت کی خاصی مقدار ہوتی ہے، پانی جاتا ہے وہ زمین اندر اس کو جذب کر لیتی ہے۔ اور جو زمین کی قسموں کو بیان کرنا یہ بھی تو شان رسالت ہے۔ آج کچھ لوگوں سے جب بات ہو علوم رسول علیہ السلام کے لحاظ سے، وہ کہتا ہے نبی کا کام نماز روزے کا مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے، نبی کا کام حج کا طریقہ بیان کرنا ہوتا ہے،
نبی کا کام دنیا کی چیزیں بیان نہیں کرنا ہوتا. ان کی سوچ کتنی غلط ہے. نبی کائنات کی ہر چیز کے خواص کو جانتا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ہر ذرے سے رب کی توحید کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو جس انداز میں اللہ نے زور بیان توحید کیا ہوتا ہے، اسی انداز میں علم بھی عطا کیا ہوتا ہے. اب دیکھو، مسئلہ سمجھانا تھا تو زمین کی قسمیں بیان کی. آج کا وہ نکھٹو ذہن یہ کہتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کا علم نبوت سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، لیکن سرکار بتاتے ہیں کہ نبوت وہ فیض ہے کہ دنیا بھی وہاں جاتی ہے تو دنیا کا علم بھی چمک کے دین کا رستہ دکھانا شروع کر دیتا ہے. اب زمین کی قسمیں بیان کی ہیں تو باطن اور ظاہر کے حقائق کو واضح کر دیا ہے. یہاں یہ سوچ کے دنیا کو جانے تو یہ شان رسالت نہیں، یہ غلط سوچ ہے. زمین کی قسم بیان کی، ایک میرا ہے، دوسری پتیلی، جس میں تیسری بالکل وہ جو سیم زدہ ہے. جو میرا زمین ہے یہ پانی کو جذب کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قبلت الماء، وہ پانی کو جذب کرتی ہے. انبتت الکلأ والعشب الکثیر، تو وہ سبزہ اگاتی ہے، سبزیاں اگاتی ہے، پھل اگتے ہیں اور اس سے لوگوں کا گزارا ہوتا ہے. اب دیکھو، آسمان سے پانی جب نازل ہوا، زمین نے جذب کیا، پانی اترا تھا. H2O اس کا فارمولا تھا، ہائیڈروجن آکسیجن کا ایک مرکب تھا، لیکن زمین نے جذب کیا. تمہاری آنکھوں کے سامنے وہی پانی زمین نے واپس لوٹایا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے آسمان سے اترے ہوئے پانی سے ہی اگتا ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، جو آسمان سے پانی نازل کیا اس سے ہم نے ہر چیز اگائی ہے. تو پتہ چلا آسمان کا پانی، زمین کی زرخیزی اللہ کی قدرت سے مالٹے میں بھی آ گیا، انگور میں بھی آ گیا، کھجور میں بھی آ گیا، خربوز میں بھی آ گیا، تربوز میں بھی آ گیا، سبزی میں بھی آ گیا، ترکاری میں، جڑی بوٹیوں میں، سب میں وہی پانی جو آسمان سے اترا تھا وہ جل وگر ہو گیا. اب جو اترا تھا تو اس کا ایک نام تھا، اب واپس آیا ہے، اس کے ہزاروں نام بن گئے ہیں، ہزاروں خصوصیات ہیں، ہزاروں ذائقے ہیں، ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے. تو میرے بھائیوں، اب یہ پانی کوئی دوسرا پانی نہیں ہے، وہی آسمان سے اترا ہوا پانی ہے. کیونکہ لوگوں کی ضرورتیں مختلف ہیں، زمین نے اس ظاہری پانی کو کئی روپ عطا کر دیے ہیں. ایسے ہی فقہ ابی حنیفہ کو دیکھو، آسمان سے قرآن و سنت کا پانی اترا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے دل کی اس میرا زمین نے اس پانی کو جذب کر لیا ہے اور 5 لاکھ مسائل کا رنگ دے کر امت کو عطا فرما دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت. دیکھو قرآن مجید، برہان رشید اور سنت کے لحاظ دیکھو کتنی واضح بات ہے. کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، وہی آسمان سے اترا ہوا پانی مالٹے میں ہے، وہی آم میں ہے، وہی انار، کھجور، انگور، سب میں وہی پانی موجود ہے. اب ایک طبقہ وہ جو ہمیں کہتا ہے، بدعت کا الزام دیتا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ جو ہمیں تقلید کا الزام دے کر کہتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی چیز کو مان کے یہ زندگی گزارتے ہیں. اب دونوں کی سوچ کتنی گھٹیا سوچ ہے. جو آج 11ویں شریف کے موجودہ رائج انداز کو اور محفل میلاد کے موجودہ انداز کو بدعت قرار دے کر یہ آگے کلو بدعت دلالہ و کلو دلالہ فی النار والی حدیث پڑھ رہا ہے، اس کو سوچنا چاہیے. آسمان سے اترا ہوا پانی H2O تھا، انار میں جو ہے یہ بدعت ہے، کھجور میں جو ہے وہ بدعت ہے، انگور میں جو ہے وہ بدعت ہے. جو اترا تھا اس کا روح بدل گیا ہے، اس کا ذائقہ بدل گیا ہے، لیکن یہ رب کے دیے ہوئے اصول سے بدلا ہے. اگرچہ چیز نہیں ہے، وہ اتری ہوئی نہیں، اس سے ایک اور انداز ہے، مگر رب کی اس قدرت کے اصول کے مطابق ہے. اس کو سب کھا کے گزارا کرتے ہیں. اگر انگور کھجور میں بدعت نظر نہیں آتی تو پھر محفل میلاد بھی اسی اترے ہوئے پانی کا ایک رنگ ہے.
کبھی تبوک سے واپسی پر سرکار بیٹھے ہو، حضرت عباس یہ کہہ کر محفل میلاد کا ذکر کرتے ہیں، انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، محبوب جب تم پیدا ہوئے صرف ہمارا گھر ہی نہیں روشن ہوا، زمین بھی روشن ہو گئی، آسمان بھی روشن ہو گیا۔ اور کبھی بریلی کے تاجدار یہ ذکر کر کے 12ویں کے شب کا ذکر کرتے ہوئے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا یہ ذکر کر کے اسی بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پانی زمین نے عشق کی زمین نے جذب کیا ہے اور بر صغیر کے اس ماحول کو عشق کے پھول بنا کے عطا کر دیے۔ دوسری طرف فقاہت کے لحاظ سے وہی پانی آسمان کا زمین نے جذب کیا، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے خود زمین کا فنکشن بیان کیا، اس کو بدعت نہیں کہا۔ انبتت الکلا ونشب الکثیر، زمین نے اگایا، مجازن نسبت اگانے کی زمین کی طرف کرتی، حالانکہ اگاتا تو رب ذوالجلال ہے، لیکن چونکہ اس کی دی ہوئی توفیق سے زمین نے اگایا ہے، اب اس کا کھانا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ تو جو شخص آسمان کے اترے ہوئے پانی سے جو آگے حالت ہے مختلف پھلوں کی جڑی بوٹیوں کی ان کو استعمال کرتا ہے اور قرآن کے فیصلے کے مطابق یہ وہی آسمان سے اترا ہوا پانی ہے، اس بنیاد پر آج جو فقہ امام اعظم ابو حنیفہ پہ عمل کر رہا ہے یہ کسی اور چیز پہ عمل نہیں کر رہا، یہ قرآن و سنت کے اترے ہوئے پانی پہ عمل کر رہا ہے۔ کیونکہ مثال شریعت نے دی ہی اس لیے ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی سینے ایسے ہیں جو میرا زمین کی طرح ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ قابلۃ الماء، پانی کو جذب کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ اس پانی کو کئی روپ دینا ہے، کیونکہ لوگوں کے ٹیسٹ بڈ جدا جدا ہیں، لوگوں کی ضرورتیں جدا ہیں، بیماریاں کی قسم کی ہیں، علاج کئی جڑی بوٹیوں میں ہیں، اگر وہی H2O رہے تو پھر علاج کیسے ہو، پھر زبان کے ٹیسٹ کے تقاضے کیسے پورے ہوں، پھر غذائیات کا فلسفے کیسے مکمل ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے ایسے سینے دیے امت کچھ لوگوں کو، کہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سینے کی پیداوار نظر آتی ہے اور کہیں امام احمد رضا بریلوی کے سینے کی پیداوار فتاوی رضویہ کی شکل میں نظر آتی ہے۔ وہ فتاوی رضویہ اسی پانی کو جذب کر کے پھر اسی کو آگے مختلف صورتوں کے اندر پیش کر دیا ہے۔ دوسری زمین کیسی ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ پانی کو جذب تو نہیں کر سکتی لیکن پانی کو روک لیتی ہے۔ امسکت الماء، پانی کو روکتی ہے تو دامن کوہ میں تالاب بن جاتا ہے، جھیل بن جاتی ہے۔ تھوڑا یہ زمین بھی بڑی اچھی ہے، شاربو وسقاؤ وزرعو، لوگ خود بھی پیتے ہیں، گھڑے بھر کے درختوں کو بھی سیراب کرتے ہیں، جانوروں کو بھی پلا لیتے ہیں۔ اب کہا جا رہا تھا لوگ کہتے ہمیں تو ملا کچھ نہیں، کچھ ہوتا ان کے پاس تو ہمیں بھی مل جاتا، تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری سیم زدہ زمین ہے، نہ پانی جذب کرتی ہے نہ روک کے رکھتی ہے۔ فرمایا میں نے تو کوئی کمی نہیں کی تھی، میرا ابر کرم تو سب پہ برابر برسا تھا، جس کے پلے کچھ نہیں وہ میرے فیض کا انکار نہ کرے، اپنے دل کی سیم زدہ زمین کا وہ اقرار کرے، اسے اس کے باطن میں جو بغض حسد ہے اس کی وجہ سے کچھ نہیں ملا، باقی جو عام امتی بھی ہے جس کے دل میں عشق ہے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ سٹور ضرور ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اسے میسر آتا ہے۔ ارے وہ درس نظامی پڑھنے نہ بھی گیا ہو، وہ جمعے کی تقریریں سن کے ہی خطیبوں سے بہت کچھ یاد کر لیتا ہے، لیکن جس کی دل مر چکی ہے، دل کی زمین بنجر ہے، سیم زدہ ہے اور سیم شور زمین ہے، وہ 9 سال درس نظامی پڑھ کے بھی نکلے چوک میں کھڑا ہو تو ابو اندھیرا محسوس ہوتا ہے، اس واسطے کہ وہ زمین ایسی ہے جہاں زمین کی اپنی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے، لیکن جہاں قابلیت ہے کہیں وہاں گلشن آباد نظر آتے ہیں، کہیں حوض بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ زمین ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی نائب بن جاتی ہے اور دنیا میں اس فیض کو بانٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت اور حدیث شریف دونوں کو ملا کر
جس زمین کا میں نے ذکر کیا یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کے دل کی زمین ہے۔